یہ الیکشن ہے، اس میں آپ کے واجد صاحب پتہ ہونا چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن میں آزاد کشمیر بھر میں سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ حلقہ فتح پور تھکیالہ کا رہا۔ ہمارے 4 ڈسٹرکٹ کونسلر ڈائریکٹ الیکٹ ہوئے، ایک اسپیشل سیٹس ہوئے، اس کے علاوہ 8 میں سے 7 یوسیز میں ہمارے چیئرمین بنے، میونسپل کمیٹی میں چیئرمین بنے اور 52 کونسلرز جماعت کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے۔ یہ جو گزشتہ الیکشن تھا 2021 کا، اس میں ہم نے بہت شارٹ ٹائم میں 15 دن کی کمپین میں 21,000 ووٹ لیے۔ وہ اس میں مخالف امیدوار کا کمال کم اور ہمارا قصور اپنا زیادہ تھا، بہت لیٹ ڈیسیجن ہوا اور لوگ اپنی کمٹمنٹ کر چکے تھے۔ اس کے باوجود اتنا مینڈیٹ حلقہ بھر کے لوگوں نے دیا، تو آج بھی اللہ پاک کے فضل سے ہم اس حلقے میں تو ہم اپوزیشن میں آل دو کہ آزاد کشمیر میں جو بھی ڈائنامکس ہیں، تو اس وقت میں بھی ہماری صفوں میں اضافہ در اضافہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ، واجد صاحب آپ کے ویم و گمان میں نہیں ہوں گے، ایسے لوگ اور اس یونین کونسل سے لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ صفوں میں شامل ہوں گے جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، وہ 2026 تک اپنے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو کارگزاری کے حوالے سے آپ کے سامنے، آپ جس سڑک پر سفر کر کے آئیں، یہ پوٹھی گلی سے لے کے ترکنڈی تک، اس کا حال آپ دیکھ لیں۔ عملی طور پر ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے منفی پروپیگنڈا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان واجد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپ نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کی ضلع کوٹلی کی تحصیل نکیال کی یونین کونسل منڈیتر متھریانی میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان رہنما، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، وائس چیئرمین ضلع کوٹلی عمیر نعیم صاحب۔ عمیر بھائی، یہ بتائیں کہ آج میرے خیال سے جب سے آپ کو حلقہ نکیال سے فیوچر اسمبلی امیدوار نامینیٹ کیا گیا ہے، یہ پہلی میٹنگ تھی آپ کی یونین کونسل منڈیتر متھریانی میں، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کلمات خیر کے، اور آپ کا یہ ہوپ نیوز چینل بھی فین فالوئنگ کے اعتبار سے اس کی ملین میں ویورز ہیں۔ تو آج کا پروگرام بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا پہلی کوئی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اور یونین کونسل منڈیتر متھریانی ہمارا پڑوس ہے، اور انہوں نے ایک مشاورتی میٹنگ تھی جو ایک جلسہ کا شکل اختیار کر گئی، بڑی بھرپور، آپ نے کوریج بھی کی ہوگی، میٹنگ رہی الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے۔ اور جس جگہ یہ میٹنگ ہوئی، یہ ترکنڈی، یہ موضع اور یہ لوگ، ان کی ہمارے بڑوں کے ساتھ بے لوث بے غرض وابستگی رہی، اور یہ بھی استقامت سے ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اس میں یونین کونسل بھر سے لوگ آئے اور بھرپور پارٹیسپیشن تھی، اور اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ اس کے بعد ہم یونین کونسل وائز میٹنگز کریں گے، اور اذاں بعد اسوج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حلقے بھر کے ورکرز کی ایک بھرپور میٹنگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ بتائیں عمیر بھائی، حلقہ نکیال کے اندر بڑا ٹف ٹائم ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو آپ کے مخالف سمت میں جاوید اقبال بڑھانوی صاحب اس ٹائم کرنٹ منسٹر بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی واجد بھائی، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، انسان کو صاف نیتی سے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک جس سے جو کام لینا چاہے توفیق وہی ذات دیتی ہے، اسی ذات پر توکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے مخالف کو زیر کرنا ہے تو اپنی خوبیوں میں اضافہ کرو۔ کریٹیکل انالائسس سے زیادہ محنت انسان کے ہاتھ ہے، وہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ گزشتہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، اس میں آپ کے واجد صاحب پتہ ہونا چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن میں آزاد کشمیر بھر میں سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ حلقہ فتح پور تھکیالہ کا رہا۔ ہمارے 4 ڈسٹرکٹ کونسلر ڈائریکٹ الیکٹ ہوئے، ایک اسپیشل سیٹس ہوئے، اس کے علاوہ 8 میں سے 7 یوسیز میں ہمارے چیئرمین بنے، میونسپل کمیٹی میں چیئرمین بنے اور 52 کونسلرز جماعت کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے۔ یہ جو گزشتہ الیکشن تھا 2021 کا، اس میں ہم نے بہت شارٹ ٹائم میں 15 دن کی کمپین میں 21,000 ووٹ لیے۔ وہ اس میں مخالف امیدوار کا کمال کم اور ہمارا قصور اپنا زیادہ تھا، بہت لیٹ ڈیسیجن ہوا، لوگ اپنی کمٹمنٹ کر چکے تھے۔ اس کے باوجود اتنا مینڈیٹ حلقہ بھر کے لوگوں نے دیا، تو آج بھی اللہ پاک کے فضل سے ہم اس حلقے میں تو ہم اپوزیشن میں آل دو کہ آزاد کشمیر میں جو بھی ڈائنامکس ہیں، تو اس وقت میں بھی ہماری صفوں میں اضافہ در اضافہ ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ، واجد صاحب
آپ کے ویم و گمان میں نہیں ہوں گے. ایسے لوگ اور اس یونین کونسل سے لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ صفوں میں شامل ہوں گے جنہوں نے ووٹ دیے ہیں, وہ 2026 تک اپنے کام لینا چاہتے ہیں. تو کارگزاری کے حوالے سے آپ کے سامنے, آپ جس سڑک پر سفر کر کے آئیں, یہ پوٹھی گلی سے لے کے ترکنڈی تک, اس کا حال آپ دیکھ لیں. عملی طور پر ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے منفی پروپیگنڈا کا. تو انشاءاللہ یہ لوگ, یہ وہ حلقہ ہے جس کی ایک امتیازی حیثیت رہی ہے. سالار جمہوریت نے نہ صرف اس حلقہ کے لوگوں کی بلکہ آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کی خدمت کی, اور وہ ایک گیونگ اینڈ تھا, دینے والا ہاتھ تھا. آج ہر حوالے سے ڈکلائننگ فیز ہے. تو میں یہ اب آئندہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ کارگزاری کی بنیاد پہ ہوگا. لوگ اس حصار سے نہیں کر رہے ہیں اور کارگزاری کی بنیاد پر ہی ہوگا. اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک اپنی جماعت میں ہم نے 2021 کے الیکشن کے بعد پولنگ سٹیشن وائز, یونین کونسل وائز جماعت کو منظم کیا, تنظیم سازی کی. اس کا رزلٹ ہم نے بلدیاتی الیکشن میں لیا. تو اب تو ہمارے پاس کافی وقت ہے الیکشن کو ابھی 2026 میں ہونے. تو ہم جو پچھلی بار ہمارے اینڈ پہ کمیاں کوتاہیاں رہیں یا جس طرف ہم دھیان نہ دے سکے شارٹ ٹائم میں, وہ ہم پہلے سے انشاءاللہ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ریسنٹلی جو بلدیاتی الیکشن بھی ہیں, کافی سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نون لیگ سے راہیں جدا کی ہیں, کافی رنجشیں ہوئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح اپنے قافلے میں شامل کریں گے؟ دیکھیں, یہ واجد بھائی ہر سیاسی جماعت میں میک بریک ہوئی ہے. بلدیاتی الیکشن کے بعد نئی صف بندیاں ہوئی ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. جو لوگ ہم سے کسی وجہ سے نالاں ہوئے, ہم ان کو راضی کرنے کی ہر صورت کوشش کریں گے, اپنی انا کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک بڑے کاز کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ہاتھ المقدور کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو جنرل الیکشن میں ہمارے ساتھ نہیں تھے, بلدیاتی میں ساتھ آئے, اور بلدیاتی کے بعد بھی ہماری صفوں میں اضافہ در اضافہ ہے. اور یہ خاص کر تھکیالہ بیلٹ میں الحمدللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہمیں رسپانس مل رہا ہے. تو ایک یہ ہے کہ اب یہ یونین کونسل ہے منڈیتر متھریانی, جدھر آپ بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں کہ جدھر اس یونین کونسل میں جو کلیم کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, وہاں پیپلز پارٹی کے مخالف ووٹ زیادہ پڑا ہے. مطلب ونر تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, یہ انفارچونیٹ رہا کہ دو تقسیم ہو گئے, لیکن ان کو اگر اکٹھا کیا جائے ظفر صاحب اور اعظم کئی صاحب کے ووٹوں کو, تو وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے زیادہ بنتا ہے. تو اس سے آپ یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے اینٹی ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے رابطے میں اور ٹائم پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو انشاءاللہ اچھی خبریں دیں گے اور لوگ ہماری صفوں میں انشاءاللہ تعالی شامل. اچھا, آخر میں جتنا بھی حلقہ نکیال کے لوگ ہیں, آپ کے کارکن ہیں, جیالے, ان کے نام کیا پیغام ہے آپ؟ میرا حلقہ بھر کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جس بھی سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, ایک دوسرے کے تعلقات میں آپس میں بامی عزت اور احترام کے رشتے رہنے چاہیے. ہم یہ حلقہ فتح پور تھکیالہ امن کا گہوارہ رہنا چاہیے. تشدد سے تشدد جنم لیتا ہے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ بھی جس بھی سیاسی جماعت سے بلو دی بیلٹ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کو بامی عزت اور احترام کے رشتے باقی رہنے چاہیے. اور یہ کہوں گا کہ لوگوں کو ووٹ دینے کا کرائٹیریا صرف اجتماعی کام رکھنا چاہیے, نہ کہ انفرادیت پسندی جو آج غالب ہے, اس کو ہم سب نے مل کے اس کو سٹیمپ آؤٹ کر رہے ہیں اور اجتماعی سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ہمیں جس کے بھی زیر اثر لوگ ہیں, خواہ وہ کوئی بھی پروفیشن سے ہو, سب سے پہلے ہمیں ذہنی و فکری اصلاح کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور حلقہ بھر کے اپنے جو لیگ کے ووٹرز ہیں ان کے لیے یہ پیغام انشاءاللہ تعالی ہم اگلے دنوں میں حلقہ بھر کے اپنے بے خواہ ہمدرد لوگ جو سالار جمہوریت کے ساتھ چلے, والد صاحب کے, فاروق صاحب کے اور ہمارے بڑوں کے ساتھ چلے, ہم ان کا ایک کولیکٹیولی مشترکہ ایک اجلاس کریں گے. اور ازاں بعد ہم وارڈ وائز میٹنگز کریں گے اور مختلف ذمہ داریاں بھی انشاءاللہ تعالی سونپیں گے. تو اب یہ جو نیکسٹ ڈیز ہیں یا یہ اگلا جو بھی ٹائم ہے, اس میں آپ کو حلقہ بھر میں بھرپور ایکٹیویٹیز انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گی.
ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ فیوچر امیدوار اسمبلی سردار عمیر نعیم صاحب. ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ یہ حلقہ نکیال سے مجھے سن رہے ہیں ان کے نام پیغام ہے کہ اب کی جو سیاست ہے وہ قوم کی بنیاد پہ ہوگی, اور جتنے بھی لوگ ہم سے کسی وجہ سے یا کوئی رنجش کی وجہ سے ناراض ہیں ان کو ہم راضی بھی کریں گے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ سوشل پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں وہ ذاتیات پہ اٹیک نہ کیا کریں. جتنے بھی یہ سیاست ہے یہ ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہے, اور جو ہماری سماجی معاشرہ ہے وہ ایک علیحدہ ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے. ملتے ہیں کسی نئے سٹوری کے ساتھ, مجھے دیں اجازت.